نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، ہر ہفتے یہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں الحمدللہ 30واں پارہ مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد ارادہ یہ کیا کہ بجائے کہیں اور سے تفسیر کرنے کے سورہ یاسین جو بڑی فضیلت والی صورت ہے اور اکثر لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں پڑھنے کا صبح میں خاص طور سے، تو کیوں نہ ہو کہ سورہ یاسین کے مضامین ہمارے سامنے سے گزر جائیں، اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ بات اگر ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ظاہر ہے کہ تلاوت کرتے وقت بھی وہ باتیں آدمی کے ذہن میں آئیں گی۔ اس لیے کہ ہمارے اس تفسیر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو سمجھنے لگ جائیں اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ کہ نماز میں ہمارا دھیان لگے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ اگر اس کے مضامین ہمیں معلوم ہوں گے، اس کا مطلب ہماری سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ نماز میں دل لگانا زیادہ آسان ہے۔ تو بہرحال چونکہ اکثر لوگ سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، اس وجہ سے سورہ یاسین کی تفسیر کو شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ صورت ویسے بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور یہاں تک کہ اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا، قلب القرآن کہا گیا۔ عام طور سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہو، ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم میں جتنے مضامین آئے ہیں، قرآن میں جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، قرآن کے مضامین کیا، جیسے سورہ یاسین یہ خود مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں عام طور سے 3 مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا مضمون ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اس بات کو بتلاتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتلاتے ہیں، اور نمبر 3 آخرت کو بتلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتلاتے ہیں، کہیں جنت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں آخرت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا، زمین آسمان کو بنانے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو الگ الگ مضامین جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر مضامین سورہ یاسین میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ اگرچہ کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان میں سے اکثر مضامین سورہ یاسین میں ذکر کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین۔ یاسین کیا چیز ہے؟ تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی مرتبہ سورتوں کے شروع میں عربی کے الفاظ آتے ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، نون، تو اس طرح کے یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ان الفاظ کا سورتوں کے شروع میں کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات بہت سی مرتبہ لوگ تختیوں میں لگا کر بھی، تختیوں میں بنا کر اس کو دکانوں میں، مکانوں میں لگاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن بہرحال حروف مقطعات ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی بھی زبان کے جو حروف ہوتے ہیں ان حروف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں اے بی سی، تو اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اردو میں الف بے پے، تو الف اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی جو ہے عربی زبان میں الف با تا ثا، ان کا بظاہر کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کریم میں ایسے الفاظ کے ذکر کیے جانے کا کیا مطلب کہ یا سین، یا اور سین کا ذکر ہے،
الف لام میم، الف لام اور میم کا ذکر ہے، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بات تو واضح ہے کہ ان حروف کے پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص ایک حرف پڑھ لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور باقاعدہ خود اس حدیث میں کہا گیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو صرف الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں. تو ثواب تو ضرور ان پر ہے، لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس میں بڑی بحثیں کی ہیں، اور واضح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. البتہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اس کو اتارا ہے. اس کے معنی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. بہت سارے حضرات نے اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے. تو لہٰذا اس طرح کی صورتوں کے شروع میں جتنے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا یقین یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا ان الفاظ پر ایمان ہے. البتہ اس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو یاسین بھی اسی قبیل سے ہے کہ یا اور سین مل کر کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، کوئی معنی دار کلمہ نہیں بنتا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. البتہ اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر جلالین کے نام سے. امام جلال الدین سیوطی اور ان کے استاد امام جلال الدین محلی، استاد اور شاگرد دونوں نے مل کر وہ تفسیر لکھی ہے. بہت مختصر تفسیر اور بہت ہی مفید تفسیر لکھی ہے. تو انہوں نے جہاں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، یاسین یا الف لام میم، اس طرح کے الفاظ آئے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے معنی زیادہ جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہے. ہمارا البتہ اس پر ایمان ہے اور یقین ہے. بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یاسین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے 7 نام بیان فرمائے ہیں. تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور عبداللہ. یہ 7 ناموں کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین. لیکن زیادہ صحیح بات وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. البتہ یاسین اگر ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو اجازت ہے اس کی کہ یاسین نام رکھا جا سکتا ہے. البتہ جب اس کو لکھا جائے گا، اردو میں جب اس کو لکھا جائے گا تو صرف یا اور سین نہیں لکھا جائے گا جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں صرف یا اور سین لکھا ہوا ہے، اس ترتیب سے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جب اردو میں یا عربی میں یاسین کسی کے نام کے طور پر لکھیں گے تو اس کو لکھیں گے یا الف سین یا نون. 5 حروف سے ملا کر لکھیں گے، 2 حرف سے نہیں لکھیں گے. یہ لکھنے کی ترتیب ہے. قرآن میں جو آیا ہے اس کے اعتبار سے نہیں لکھیں گے، بلکہ یا الف سین یا نون، اس ترتیب سے 5 حروف سے ملا کر لکھیں گے. بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی. عام طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی حروف مقطعات کو ذکر کیا ہے، حروف مقطعات یہ جو بتایا الف لام میم حامیم اور یاسین طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہے جن کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے. ان کے بعد عام طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے. جیسے پہلے بارے میں دیکھیے الف لام میم، پھر اس کے بعد کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں. تو عام طور سے حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی.